الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون كجسد واحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں دو حیثیتیں رکھی ہیں اور ان دو حیثیتوں کے بعد اس کے دو نتائج رکھے ہیں. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. انسان اپنے اپنے درجے میں کوشش اور محنت کر رہا ہے اور اس کی کوشش کا نتیجہ وہ عنقریب دیکھے گا. دنیا کی ایک حیثیت یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان آخرت کی تیاری کرے، آخرت کی تیاری کرے اور آخرت کی فکر کرے، آخرت میں کام آنے والے اعمال کرے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ بِمَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اس بات کو دیکھیں کہ وہ اپنی کل آنے والی زندگی جو ہے آخرت کے لیے کیا کر رہا ہے. وہاں پر انسان اس بات کی تمنا کرے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، ایک کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ کر لیتا. تو ایک حیثیت دنیا کی زندگی کی یہ ہے، دنیا کو عاجز سمجھے اور دنیا کو ناپائیدار سمجھے اور دنیا کو ایک دھوکہ سمجھے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دھوکے کا سامان ہے، اس کو دھوکہ سمجھے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. دنیا جو ہے ایک کھیل تماشے کی طرح ہے، اس کو اسی طرح سمجھے. اور آخرت کو اصل سمجھے اور آخرت کو ہمیشہ کی زندگی سمجھے. تو دنیا کی زندگی میں ایک حیثیت دنیا کی یہ ہے. اس اعتبار سے یہ دنیا جو ہے بڑی اچھی ہے اور بڑی فائدہ مند ہے کہ ایک دن اس کی آخرت کو بنا رہا ہے، کامیاب کر رہا ہے، درجے بلند کر رہا ہے. اور دوسری حیثیت
دنیا کی یہ ہے کہ یہ ایک کھیل تماشا ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کا ایک قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ کافر جو ہے اس کو جنت سمجھ کر اس میں ہر دم، ہر آن، ہر وقت کھیل تماشوں میں رہے گا اور لاہ و لعب میں رہے گا، اور ہر وقت اس کو ایک انجوائمنٹ بنانے کی کوشش کرے گا۔ تو قرآن نے اسی دو حیثیتوں کو ایک آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ کھیل تماشا ہے اور زیب و زینت ہے، زیب و زینت، اور ہر وقت اپنے آپ کو دنیا کی چیزوں کے ساتھ مزین رکھنا کرنا۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا، کہ دنیا کی زندگی مزین کی گئی ہے عورتوں کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، اور بچوں کے ساتھ، اور سونے چاندی کے ڈھیر کے ساتھ، اور گھوڑوں کے ساتھ۔ لیکن یہ سب جو ہے ایک دنیا کی زندگی کی متاع ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ایک وقتی متاع ہے، دنیا کی زندگی کی متاع ہے، عارضی ہے، اور یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ دنیا میں ہی رہ جائیں گی۔ زیب و زینت جو ہے اس کے اندر ہے، وتفاخر بینکم، اور ایک دوسرے سے پر تفاخر ہے کہ میں نے یہ بنا لیا، اس نے یہ بنایا ہے، میں نے اتنا جمع کر لیا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، میری اتنی اولاد ہے، اس کی نہیں ہے۔ یہ ایک تفاخر دنیا کی زندگی کے اندر ہے۔ اور چوتھی چیز وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور اولاد کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ، آگے بڑھنے کی دوڑ، یہ ایک دنیا کی زندگی کے اندر ہے۔ یہ دنیا کی دوسری حیثیت ہے، کھیل تماشا ہے، زیب و زینت ہے، اور تفاخر ہے، اور کثرت مال اولاد کی دوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پھر مثال دی۔ اس کی مثال ایسے ہے کمثل غیث، جیسے کہ ایک کھیتی ہے، اور کھیتی سرزخ ہوتی ہے، اعجب الکفار نبات، اس کی پیداوار جو ہے کسان کو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، بڑا خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ کر، اور پھر وہ اور بڑھتی ہے اور درد ہو جاتی ہے تو اور اس کو اچھی لگتی ہے، پھر ثم یکون حطاما، اور پھر وہ ایک طوفان آتا ہے اور اس کی کھیت کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید۔ تو جو آدمی اس دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا بنائے گا اور زیب و زینت بنائے گا، وہ ہے نا کہ ہر دم یہی فکر ہو کہ رہوں میں نرالا،
کہ ہر وقت اپنی زیب و زینت میں، اپنے آپ کو بنانے سدھارنے میں، اور وتفاخر بینکم، اور فخر کرنا اپنی گاڑیوں پر، اپنے مکانوں پر، اپنی جائیدادوں پر، اپنے لباس پر، ان چیزوں پہ فخر کرنا۔ ایک ہے کہ ان چیزوں کو ضرورت کے لیے استعمال کرنا، اللہ کی نعمتیں ہیں، میری ضرورت ہے، اور اس پر اللہ کا شکر کرنا۔ اور ایک ہے کہ ان کو جو ہے اپنا حق سمجھنا اور اس پر فخر کرنا۔ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی دوڑ کے اندر ہر وقت لگے رہنا۔ میرا بیلنس اتنا بڑھ جائے، میری دنیا اتنی بڑھ جائے، میں کسی سے پیچھے نہ رہ جاؤں، اس حیثیت سے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دینا، ہر وقت یہی فکر ہے۔ تو فرمایا کہ وفی الآخرۃ عذاب شدید، ان بنیادوں پر زندگی گزارنے والا وہ آخرت میں جو بڑا عذاب ہوا۔ اس نے زندگی کی ساری مایا جو ہے اور سارا سرمایہ اسی پر جھونک دیا، کھیل تماشوں پر، زیب و زینت پر، فخر پر، کثرت پر، اسی پر اپنی ساری زندگی لوٹا دی۔ اب آگے کیا ہے؟ آگے کچھ بھی نہیں، آخرت میں بڑا ایک عذاب سامنے آ رہا ہے۔ اور دوسری حیثیت وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اگر دوسری حیثیت میں زندگی گزاری کہ آخرت میں بخشش کا سرمایہ دیا، اعمال کیے، اللہ کو راضی کیا، اللہ کی رضا کو زندگی کا مقصد بنایا، اور ہر وقت اللہ کی رضا والے اعمال وجود سے نکالے، اللہ کی ناراضگی کا عمل نہیں نکالا، تو اس حیثیت پر زندگی گزارنے والا اس کو پھر وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اس کو آگے جا کے اللہ کی طرف سے بخشش ملے گی اور اللہ کی رضا ملے گی۔ آسمانی علم جو ہے وہ حقائق کا علم ہے، وہ انسانوں کو دھوکے سے نکالنے کا علم ہے۔ دنیا کے علم میں اور آسمانی علم میں یہی فرق ہے کہ دنیا کا علم جو ہے وہ انسان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ وہ کیسے دھوکے میں ڈال دیتا ہے؟ جتنا جتنا علم میں بڑھتا جائے گا تو وہ دنیا کو ہی اصل سمجھتا جائے گا، اور یہ سمجھے گا کہ میری بڑی ترقی ہو رہی ہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں، اور چلتے چلتے آگے موت کھڑی ہوتی ہے اور ساری محنت جو ہے وہ رائگان جاتی ہے۔ تو آسمانی علم جو ہے وہ انسانوں کو دھوکے سے نکالتا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے لیکن اس حیثیت سے رہنا ہے کہ ہم نے اس میں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ یہ دنیا کو جو ہے کھیل تماشے کا گھر نہیں سمجھنا کہ یہ بس کھیل تماشا ہے، اور دنیا کو مال و دولت جمع کرنے کا گھر نہیں سمجھنا۔ جیسے میں نے بتایا کہ ایک ہے دنیا کی ضرورتوں کو حاصل کرنا دنیا کی ضرورت کے لیے کہ یہ دنیا کی ضرورت ہے، لیکن مقصد نہیں ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ مال و دولت کو جمع کرنا ہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ اس میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو،
پہلی حیثیت جو ہے وہ کافر اس میں لگا ہوا ہے، جو قرآن میں پہلی حیثیت بیان ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ ان چیزوں پر کافر لگا ہوا ہے۔ اب دنیا کے کافروں کی زندگی اٹھا لیں تو وہ انہی چار چیزوں کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، کھیل تماشوں میں نظر آئیں گے، زیب و زینت میں نظر آئیں گے، اور تفاخر میں نظر آئیں گے، کثرت مال کثرت اولاد میں نظر آئیں گے۔ وہ اسی چار چیزوں کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، وہ بندگی میں نظر نہیں آئیں گے، وہ اللہ کی پہچان میں نظر نہیں آئیں گے، وہ اللہ کی یاد میں نظر نہیں آئیں گے، وہ سجدوں میں نظر نہیں آئیں گے، وہ اللہ کے تعلق میں نظر نہیں آئیں گے، وہ آخرت کی فکر میں نظر نہیں آئیں گے۔ یہ دوسری دنیا کی زندگی کی حیثیت ہے۔ قرآن نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ بس ہمیں دنیا ہی دے دے۔ ابھی شب برات گزری ہے، آگے شب قدر آئے گی، اور اس طرح کی عبادات میں لوگ جو ہے صرف دنیا ہی مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی دکان مانگ رہا ہے، کوئی پیسہ مانگ رہا ہے، کوئی جو ہے اپنے اور مسائل دنیا کے حل کرا رہا ہے، لیکن جو دوسری حیثیت ہے آخرت، وہ مانگتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ حضور علیہ السلام کی دعا آج عجیب آتی ہے، اللہم انا نسألک الرضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی رضا کا طالب ہوں اور جنت کا طالب ہوں۔ نسألک الرضاک والجنہ، اللہ کے طالب، اللہ کی رضا کے طالب، آخرت کے طالب، اور اے اللہ میں تیری ناراضگی سے، تیری دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دوسرا چیز ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں وہ کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، کہ اللہ ہمیں دنیا بھی ہماری اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ وہ آخرت کو بھلاتے نہیں، وہ آخرت کو بھلاتے نہیں۔ دنیا اس حیثیت سے اچھی کر دے کہ اس میں اے اللہ اطمینان کے ساتھ ہم تیری بندگی کر سکیں، اس حیثیت سے بھی نہیں کہ اللہ ہمیں دنیا مطلوب ہے، دنیا اچھی کر دے، یہ نہیں، اس نیت سے کہ اے اللہ ہماری اس سے جو ہے نا آخرت کی تیاری میں معامل بن جائے۔ اللہم اعنی علی دینی بالدنیا وعلی آخرتی بالتقوی، یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا کی زندگی کی دو حیثیتیں ہیں۔ پہلی حیثیت میں کافر لگا ہوا ہے، کھیل تماشوں میں لگا ہوا ہے، اور باطل کی بڑی اس میں سازشیں ہوتی ہیں باطل کی، کہ وہ دنیا کو کھیل تماشوں پہ لگا کر اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ دنیا کی توجہ ایک طرف لگائی بھی ہے، اور دوسری طرف وہ مسلمانوں سے اپنی دشمنیاں نکالتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ابھی اس دور میں ہو رہا ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں گے مسلمانوں کے بچے ذبح ہو رہے ہیں،
ان کی بچوں کو 3 دن کے بعد ملبوں سے نکالا جا رہا ہے، اور کئی بچے کیمپوں میں بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں کیمپوں میں، اور آبادی کے اندر بمباری جو ہے یہ جنگ کے اصولوں کے خلاف ہے، لیکن ابھی مسلمانوں کی کیمپوں کے اوپر انہوں نے بمباریاں کی، ہزارہا مسلمان اب تک شہید ہو چکے ہیں، ان کے بچے ان کے پاس پانی اور غذا نہیں ہے، بھوک سے مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں۔ عورتیں کیسے زندگی گزار رہی ہیں، مرد کیسے زندگی، ایک ہر وقت جو ہے وہ قیامت صغریٰ کا ایک منظر ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہمیں کس چیز پہ لگا دیا، ہمیں میچوں میں لگا دیا کہ تم یہ ٹورنامنٹ کرو اور KFC کے تعاون سے کرو، جو کافروں کی جو ہے یہودیوں کی وہ کمپنی ہے، وہ پیسہ دیں گے آپ کو تاکہ لوگوں کی توجہ وہ کھیل کی طرف ہو، اور ادھر ہم ان کے بچوں کو ذبح کرتے ہیں۔ کوئی احتجاج نہیں کرے گا، شروع میں 2-4 دن احتجاج ہوئے، اب کہاں ہو رہا، میچ ہو رہے ہیں، میچ دیکھیں یا احتجاج کریں، لہذا ان کو کھیلوں پہ لگا دیا کہ تم کھیل کرو، مرد اور عورت ساری قوم جو ہے وہ جناب کھیل دیکھ رہی ہے، اور ادھر مسلمانوں کے بچے جو ہو۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا دن آئے کہ وہ لوگ آپ سے اس طرح بدلہ لیں کہ ادھر آپ کے بچے مر رہے ہوں اور وہ ادھر کھیل کر رہے ہوں۔ مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے، لیکن اللہ نہ کرے کہ کوئی دن ایسا آ جائے کہ ادھر آپ کے بچے مر رہے ہوں اور انہوں نے ٹیمیں بلائی بھی ہوں، اور وہ جناب گراؤنڈ سجائے ہوئے ہوں اور تماشے کر کے تمہیں دکھائے کہ دیکھو اب یہ ہم نے تم سے بدلہ لیا۔ المؤمنون کجسد واحد، حضور نے فرمایا کہ مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، ایک جسم ہے۔ اگر ہاتھ کہے کہ مجھے داڑھ میں تکلیف ہے، میرا داڑھ سے کیا تعلق ہے، میرا داڑھ سے کیا تعلق ہے؟ سر کہے کہ آپ کو تکلیف ہے داڑھ میں، تو میرا داڑھ سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، ان کے اپنے مسائل ہیں، ہمارے اپنے مسائل ہیں، سر میں درد تو نہیں ہے نا، داڑھ میں درد ہے، سر کا اپنا مسئلہ ہے، داڑھ کا اپنا مسئلہ ہے۔ اور وہ نیند کہے کہ بھائی داڑھ میں تکلیف ہے، تمہارا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ تو نہیں ہے، میں تو نیند کر لی ہے۔ یہ کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے؟ داڑھ کی تکلیف ہے، ہاتھ کی تکلیف ہے، داڑھ کی تکلیف ہے، سر کی تکلیف ہے، داڑھ کی تکلیف ہے، نیند کی تکلیف ہے، کیوں کہ جسد واحد، ایک جسم۔ لیکن وہ آج جو ہے جسم کاٹ دیے گئے ہیں، ہاتھ کٹ گئے ہیں، پاؤں کٹ گئے ہیں، سر کٹ گئے ہیں، اب داڑھ اپنی تکلیف خود جانے، وہ اپنی تکلیف اب خود جانے۔ ان کے بچے مر رہے ہیں، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ وہ بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کیا تکلیف؟ ہمارا مسئلہ تو نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ کفر کی کتنی بڑی، اب اس میں بعض جو ہے وہ نمازیں دکھا رہے ہوتے ہیں، 100 سال کی یہ آدمی نماز پڑھتا رہے، یہ اللہ کی پکڑ کے اندر ہے، گراؤنڈ میں نمازیں دکھا رہے ہوتے، دیکھو ہم گراؤنڈ میں بھی ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ آپ کا یہ پیسہ حلال ہے کہ آپ ساری دنیا میں سارا کفر مسلمانوں کو مار رہا ہے، آپ کھیل تماشے کر کے پیسہ لے رہے اور لوگوں کو نمازیں دکھا رہے ہو کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، بڑی اچھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک مذاق نہیں، یہ ایک مذاق۔ اب ایک گھر کے اندر فوتگی ہوئی بھی ہے اور دوسرا گھر میں شادی ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اس کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ تو نہیں ہے،
اس کی ماں مر گئی ہے، میری شادی ہے، میں نے تو ڈھول بجانا ہے، ڈھول بجانا ہے۔ تو کوئی عقل مند انسان کیا کہے کہ دنیا کا جو بے حس ترین انسان ہے۔ ایک گاؤں کے اندر اسی طرح ہوا ہے واقعہ کہ ان کی شادی تھی، تو پڑوسی کے جو ہے وہ ماں فوت ہوئی تھی، تو اس نے اپنا دوسرے تیسرے دن جو ہے ڈھول بجایا۔ حالانکہ گاؤں دیہاتوں کے اندر اس چیز کا بڑا لحاظ کیا جاتا ہے، تو شہروں میں نہیں ہوتا لیکن گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے، لیکن اس نے ایسا کیا، انہوں نے برداشت کیا۔ اللہ کی شان، 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ ان کی بھی والدہ فوت ہو گئی، ان کی والدہ بھی فوت ہو گئی۔ اس نے کیا کیا، اس نے میراثیوں کو بلایا، اس نے کہا فلاں جگہ کبڈی ہو رہی ہے، یہاں ڈھول بجا کے تم لوگوں کو بتاؤ۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی کیا کریں، ہم نے تو ایسا کیا تھا۔ پھر پاؤں پکڑے، آپ کا معافیاں مانگی۔ ان کا نہیں، میری ماں فوت ہوئی تھی تو آپ نے تو ڈھول بجائے تھے، اب تمہاری ماں فوت ہوئی، مجھے اس سے کیا کرتا۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، اسی طرح یہ بے حسی بڑھتے بڑھتے اس طرح آ جاتی ہے کہ ادھر جنازہ پڑا ہوا ہے اور ادھر لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں۔ یہ ایک بے حسی ہوتی ہے انسان کے اندر، اور وہ آج ہوئی بھی ہے۔ وہی جب اگر ایک حضور نے فرمایا جسم مسلمان ایک جسم کی طرح، تو ایسا ہی ہے جیسے ان کے جنازے، بچوں کے جنازے پڑے ہوئے ہیں، ان کی عورتوں کے جنازے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ بھوک سے بیچارے وہ ہو رہے ہیں، ہم لاکھوں روپے لگا کر لوگوں کو کھیل تماشا دکھا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ آپ اپنے نبی کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے کہ اللہ آپ کی امت کو جو ہے وہ پٹ رہی تھی اور ہم پی ایس ایل کے کھیل تماشے پر، حضور کو کیا منہ دکھاؤ؟ حضور کو ہم کیا منہ دکھائیں؟ کاروباری لوگوں کو تو کاروبار سے واسطہ ہوتا ہے، وہ چند لوگ ہوتے ہیں بے حس بے غیرت قسم کے، ان کو اپنی ان پیسے سے واسطہ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے وہ لاکھوں انسانوں کو لگا دیتے ہیں۔ لیکن ہر انسان کی غیرت ایمانی ہوتی ہے۔ کیا ان کھلاڑیوں کو یہ نہیں بھائی ہم نہیں کھیل سکتے، ہمارا یہ وقت کھیلنے کا نہیں، آپ کوئی اور کھلاڑی لے آؤ، ان کو کوئی زبردستی ڈنڈے مار کے کھلائے گا؟ لیکن وہ غیرت ایمانی ہے، ادھر سے نمازیں دکھا رہے ہیں، ادھر سے کھیل تماشے دکھا رہے ہیں، اور ادھر میتیں پڑی ہوئی۔ کس طرح کفر نے ہمارے دماغوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیلا ہوا ہے، اور ہم اس میں لگے، ہم تماشے، ہمارا اپنا دماغ ہی ختم ہو گیا، اپنا دماغ ہی ہمارا ختم ہو گیا۔ کفر نے ایسا ہمیں لگا دیا ہے، ہم اس میں آ گئے۔ حضور کو کیا جواب دیں گے قیامت؟ ان مسلمانوں کو جو ہے ان کی روحوں کو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ جب قریب میں فلسطینی شہید کھڑا ہوگا قیامت کے دن، اور اس کے بچے کھڑے ہوں گے، اس کی بیویاں کھڑی ہوں گی، اور آپ بھی کھڑے ہوں گے پی ایس ایل کے میدان میں، قذافی اسٹیڈیم میں، تو وہ پوچھیں گے نہیں کہ جب ہم شہادتیں دے رہے تھے تو آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کیا کر رہے تھے؟ اور بعض لوگ کو ماشاءاللہ اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کے گئے ہوئے ہوتے، پوری فیملیاں گئی ہوئی ہوتی۔ یہ وہ دن بھی آئے گا کہ جس دن ایک صوبہ جو ہے وہ اس طرح مر رہا ہوگا اور دوسرا صوبہ جو ہے وہ میچ کروا رہا ہوگا۔ یہ وقت بھی آئے گا۔ سال بھر کے اندر آپ دیکھیں ہمارے ملک میں کتنے سیلاب آتے ہیں اور کتنی پریشانیاں آتی ہیں، اس وقت ساری دنیا جو ہے وہ آپ کی پریشانیوں میں ساتھ کھڑی ہوتی ہے، آپ کے پیچھے پوری دنیا سے تعاون آ رہے ہوتے ہیں، اور آج ان مسلمانوں کو بہت تکلیف ہے اور آپ بھی اصل کے جو ہے تماشے کروا رہے ہیں۔ کتنی بڑی جو ہے بے حسی کی بات، کتنی بڑی بے حسی کی بات۔
میرے بھائی اور دوستوں، قرآن نے بتایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیا کی زندگی جس نے کھیل تماشا بنایا دنیا کو، یہ تو تھی آخرت بنانے کی چیز، اس کو بنا دیا کھیل تماشے کے لیے۔ اسی دنیا کے اندر نبی آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اللہ کے محبوب، وہ اسی دنیا کے اندر رہے تو وہ کیا کرتے رہے؟ اللہم اذا تقرر اعین اہل الدنیا من دنیاہم، اے اللہ جب دنیا والے اپنی دنیا سے اپنی نگاہوں کو ٹھنڈا کریں تو میری نگاہ کو اپنی عبادت سے ٹھنڈی کر۔ یہ ہماری نبی کی دعا ہے۔ تو نبی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے جو ہے پاؤں کے اندر گرم آ رہا ہے، اس لیے لمبی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے نبی جی ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ جو ہے اتنی مشقت میں پڑ جائیں۔ حضور رکوع میں دعا مانگ رہے ہیں، سجدے میں دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، چھ جو ہے پارے آپ علیہ السلام نمازوں کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے نبی کی جو ہے تو حالت یہ ہے۔ تو دنیا کو جس نے کھیل تماشا بنایا، حالانکہ یہ عبادت کی جگہ ہے، اور زیب و زینت بنایا، ہر وقت اپنے آپ کو جو ہے لوگوں کی نگاہوں میں بڑھیا بنانے کی فکر، زیب و زینت، اور اس کو فخر کی چیز بنایا۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، فخر ہے میرا مکان ایسا ہے، فخر ہے میری گاڑی ہے، فخر ہے میرا کاروبار ہے، فخر بنا۔ اور وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کثرت مال، کثرت اولاد کی دوڑ، ایک ہے ضرورت کے لیے کوششیں کرنا، ایک ہے دوڑ لگانا کہ میں آگے اس سے بڑھ جاؤں۔ فرمایا کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، پھر آخرت میں یہ لوگ عذاب کے مستحق ہیں۔ اور دوسری چیز وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، جس نے کھیل تماشا نہیں بنایا، جس نے زیب و زینت نہیں بنایا، جس نے فخر کی چیز نہیں بنایا، اور کثرت مال کی دوڑ نہیں لگائی، اللہ کی اطاعت کا طالب رہا، اللہ کی رضا کا طالب رہا، اللہ کی بندگی کی، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اس کو اللہ کی مغفرت ملے گی، بخشش ملے گی، اور اللہ کی رضا ملے گی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی رضا تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کی رضا بہت بڑی دولت ہے۔ نبی بھی دعا کر رہے ہیں اللہم انا نسألک الرضاک والجنہ، اللہ ہم تیری رضا کے طالب ہیں، ہم تیری رضا کے طالب ہیں، ہم تیرے طالب ہیں۔ اللہم انا نسألک حبک احب الاشیاء الیک ومن الماء البارد، اللہ مجھے اپنی اتنی محبت دے دے کہ تمام چیزوں سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہو۔ ہمارے نبی یہ دعا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم بڑے خوبصورت طریقے سے ہم کفر کے اس لپیٹ کے اندر آئے ہیں۔ ایک طبقے کو تو وہ مارے گا بمبوں سے، اور ایک طبقے کو وہ اس طریقے پر مارے گا کہ یہ آخرت کے نہیں رہیں گے، یہ آخرت کے نہیں رہیں گے، وہ ان کا دین ان سے لٹا دے گا، وہ اس طریقے پر مارے گا۔ تو وہ جو مریں گے شہادت کی موت مریں گے وہ تو ہو گئے کامیاب، لیکن یہ جو دین کی موت مرے گا یہ ہو جائے گا برباد، یہ برباد۔ جب اس کی نمازیں لٹ گئی، اس کی جو ہے اور اللہ کی یاد لٹ گئی، قرآن لٹ گیا، اللہ کا خوف لٹ گیا، حیا لٹ گیا، تو یہ تو جو ہے آخرت میں برباد ہو جائے گا، اور وہ اللہ کے نام پہ شہادتیں دے کر وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس چیز سے ہم توبہ کریں، مجموعی طور پر ہم توبہ کریں۔ اس توبہ کا یہ انداز بھی ہو کہ اللہ جو مسلمان اس میں ملوث ہیں یا اللہ ان کو بھی معاف کرا، کیونکہ جب ان پہ پکڑ آئے گی، عمومی پکڑ جب آتی ہے اس میں نیک لوگ بھی رگڑے جاتے ہیں،
اور ہم اس کا حصہ نہ بنے کسی لحاظ سے بھی، دیکھنے کے لحاظ سے، تماشائیوں کے لحاظ سے، کسی لحاظ سے یہ کفر کی چال ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ خدا کی قسم زنا اور شراب سے بھی بڑا گناہ ہے کہ ایک مسلمان کی میت پڑی ہوئی ہو، مسلمان مر رہے ہوں اور ان کو کفر مار رہا ہو، دوسرا مسلمان ڈھول بجا رہا ہو اور کہ ہمیں اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، یہ تو اللہ کی بڑی ناراضگی کا سبب ہے۔ ہم اس سے توبہ کریں۔ ہمارے ملکوں کے میچ ہو یا کسی کے ملکوں کے میچ ہو، ہم بالکل حصہ نہ بنے، یہ کفر کی چال ہے۔ کفر نے چند لوگوں کو خریدا ہوا ہے، ان کو پیسے دے رہے ہیں کہ ادھر ہم بم ماریں گے، ادھر تم میچ کرنا، ان کو میچ ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، آگے رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، ادھر بھی ہم نے اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، کہ ادھر سے بالکل دروازے بند ہوں گے، وہ جو دروازے ادھر سے بند ہو گئے پھر امریکہ، یورپ سارے مل کر بھی آپ لوگوں کی زندگیاں نہیں بنا سکتے۔ جب اوپر سے دروازے بند ہوتے ہیں پھر آنسو بھی نہیں اللہ کے ہاں چلتے، کچھ بھی نہیں چلتے۔ ہم اس لیے ہم توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور دوسروں کو بھی ہم سمجھائیں۔ یہ وقت ہے، یہ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے کہ گھر میں پڑوسیوں کے گھر میں میت ہے اور ہم ادھر بیٹھ کے بیٹھ رہے ہیں، یہ بالکل اسی طریقے پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔